بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اڑنے والے صحابی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ جب حضرت ابو طالب تنگ دست ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے تاکہ اپنے بھائی کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا مقام 24واں تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صورت و سیرت کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکس جمیل تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جانباز اور بہادر بھی تھے۔ 8 ہجری کی جنگ موتا میں امیر لشکر ہونے کی حالت میں 41 برس کی عمر میں شہادت نوش فرمائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اعلان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آٹا گوندھ چکی تھی اور بچوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ان کو حاضر خدمت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور ان کو پیار کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا مضطرب ہو گئیں اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء رونے لگیں۔ خبر پاتے ہی محلے کی عورتیں ان کے گرد جمع ہو گئیں اور ان کی دلجوئی کرنے لگیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے لیے کھانا پکاؤ، آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ ان کی شہادت کے 3-4 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے دیکھا کہ تیرا شوہر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی معیت میں پرواز کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہا ہے اور وہ سب کو سلام کہہ رہے ہیں، اس لیے تم بھی سلام کا جواب دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع دی ہے کہ فلاں روز دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو میرے بدن پر 73 زخم آئے اور میرے دونوں بازو یکے بعد دیگرے کٹ گئے۔ ان کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 پر دے دیے ہیں۔ اب میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ اڑتا ہوں، جنت میں جدھر جی چاہتا ہے جاتا ہوں اور جو میوہ پسند آتا ہے کھاتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور کہا، جعفر کو یہ اعزاز مبارک ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی ملاقات کا یہ حیرت انگیز واقعہ میں نے بیان کیا تو لوگ شاید اس پہ یقین نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ان کو اس سے مطلع فرما دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر سب کو یہ ایمان افروز واقعہ سنایا۔ واضح رہے کہ اس وقت تک غزوہ موتا کے شرکاء میں سے کوئی شخص واپس نہیں آیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے ہی اپنی شہادت کی تمام تفصیلات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سکھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنا خاتمہ ایمان پر چاہتے ہیں، اللہ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنے کا ایسا عادی بنائیں جیسے اونٹ صحرا میں چلنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں توازن
برقرار رکھیں، اپنے ارد گرد کے اور پہلے کے لوگوں کے نمونے سامنے رکھیں اور ان کے بیچ اپنا موازنہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ آپ ان کی نسبت زیادہ بہتر ہیں۔ آپ کو ہلکے سے جھٹکے لگے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ نے واپس لے لیا ہو اس پر ثواب کی امید رکھیں اور اپنے ماحول کے لوگوں کو دیکھ کر تسلی حاصل کیجئے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی تو قدم زخمی ہوئے، چہرے پر چوٹیں آئیں، گھاٹی میں بند کیا گیا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، مکہ سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، جنگ احد میں سامنے کے 4 دانت شہید ہو گئے، آپ کی زوجہ پر بہتان لگایا گیا، ساتھیوں میں خاصے لوگ شہید ہو گئے، آپ کا بیٹا اور اکثر بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر بھوک کے مارے پتھر باندھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساحر، کاذب، کاہن، مجنوں اور جھوٹے ہونے کے الزامات لگائے گئے جو جسمانی اذیتوں سے بھی بڑھ کر تھے، لیکن یہ اذیتیں تو پیش آتی ہی ہیں۔ اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام قتل کر دیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی راستے پر چلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خون میں نہلائے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا، ائمہ و صالحین کو کوڑے لگائے گئے، جیل میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئی۔ کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ابھی تو پہلے گزرے ہوں کی مثال بھی نہیں، جن کو تنگی و ترشی لاحق ہوئی، زلزلوں میں ڈالے گئے، دائیں بائیں دیکھیے، ہر طرف مصیبت زدہ دکھائی دیں گے، ہر گھر میں ہنگامہ برپا ہے، ہر رخسار پر آنسو ہیں، ہر وادی میں ماتم برپا ہے، کتنے المیے اور کتنی مصیبتیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مصیبت زدہ آپ تنہا نہیں بلکہ دوسروں کے مصائب کے مقابلے میں آپ کی مصیبت کم ہے۔ کتنے ہی مریض ہیں جو سالیہ سال سے بستر پر کروٹ بدلتے ہیں، درد سے کراہتے رہتے ہیں، شفا یاب نہیں ہوتے، کتنے جیلوں میں بند ہیں، سالوں سے انہوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی، جیل خانے کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے، کتنی عورتیں ہیں جن کے جگر کے ٹکڑے نوخیزی اور انفان شباب میں چھن گئے، کتنے ہیں جو پریشان ہیں، مقروض ہیں، مصیبت میں ہیں۔ آپ ان کے ذریعے تسلی حاصل کریں اور یقینی طور پر یہ جان لیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، غموں اور آفتوں کی جگہ ہے، یہاں صبح میں بھرے پڑے محل شامل ہوتے ہوتے اوندھے منہ گر جاتے ہیں، گھر کے سب لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، مال اور اولاد کی کثرت ہوتی ہے کہ اچانک موت، فکر و فاقہ، جدائی اور بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں اور تمہارے لیے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسے معاملہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی، تو یہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ یاد رکھنا، انسان کو دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے لیکن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب،
تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹے جاتا رہے اور لیکن اس کا انجام جنت ہوا تو وہ یوں سمجھے گا اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہوا تو وہ یوں سمجھے گا اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ موت سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس سے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہو، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور پھر جیسے سنی اور ویسے ہی اسے آگے پہنچا دے۔